تا سکت. فحثہ شخص سکت. فصل مسک ذکر فتنۃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھ رہے ہیں صفات کا بیان، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 3 یعنی کہ کلاس نمبر 3. صفات کی 2 اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، جو آپ نے پچھلی کلاسز میں ڈیٹیل میں اس کی تھیوری جو ہے وہ پڑھی ہے. صفات لازمہ کی بھی مزید آگے 2 اقسام ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ. متضادہ جس کی کوئی ضد موجود ہے، جس کا کوئی الٹ موجود ہے، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ زمین، آسمان، کالا اور گورا، جس کی کوئی ضد موجود ہو. اور غیر متضادہ جس کی کوئی بھی ضد موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تھیوری تھی جو ہم نے کلاس نمبر 1 اور کلاس نمبر 2 میں جو تھی وہ کور کی تھی. جنہوں نے پہلی 2 کلاسز کور نہیں کی، پہلی وہ 2 کلاسز کور کریں گے اور پھر ان کو آج کی کلاس کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی. متضادہ کی نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ پیئرز. ہمس اور جہر ہے، شدت، توسط، رخوت ہے، استعلاء اور استفال ہے، اتباق اور انفتاح ہے، اذلاق اور اسمات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں متضادہ میں ہر ایک کی ضد موجود ہے، اس کا پیئر موجود ہے. ہمس کے ساتھ جہر آ جاتا ہے، استعلاء کے ساتھ استفال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کہہ لے کہ ٹرم کی ضد موجود ہے. اور غیر متضادہ میں صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت اور غنہ، یہ اکیلے اکیلے آئے ہیں، ان کی ضد موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کو غیر متضادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے آج سے کیا سٹارٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو متضادہ کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی ہمس. ہمس کا جو پیئر ہے یا جو اس کی ضد ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ الگ کلاس میں دیکھیں گے، یعنی کہ جہر. آج ہم نے کیا چیز کور کرنی ہے؟ صرف اور صرف ہمس، کیونکہ ایک ٹاپک اتنا ایلیبوریٹ کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ دوبارہ زندگی میں آپ کو جو ہے وہ ہمس بھولے گا نہیں کہ جی ہمس یہ تھا، اس میں حروف محموسہ آتے تھے، پتہ نہیں وہ کیسے تھے، کس طریقے سے تھے. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم ہمس کی آج کی کلاس میں کور کریں گے، اور دوبارہ آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پیش آئے گی. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اوپر ہیڈنگ سب سے پہلے دیکھ لیجئے، صفات لازمہ متضادہ، جس کی کوئی بھی ضد موجود ہو، متضاد موجود ہو. اسی لیے یہاں پہ متضادہ کو جو ہے میں نے مینشن کر دیا ہے ہیڈنگ میں. سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی ہمس. ہمس کا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے لغوی معنی، یعنی کہ ڈکشنری میننگ کیا ہے. لغوی معنی ہوتا ہے پستی اور ضعف. ضعف کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو اگر میں سمپل اردو میں لے کے جاؤں تو اس کو کہا جائے گا کمزوری. ٹھیک ہے، کسی قسم کی کہہ لے کمزوری یا پستی یا کوئی بستی، اٹس مین کہ نچلی سطح، نچلی جگہ. ٹھیک ہے، تو پستی اور ضعف اس کا لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کا لغوی معنی آئے گا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی، یہ صفت کا مطلب ہمس، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے جن میں ہمس کی صفت ہوتی ہے، ان کے مخرج میں ایسی کمزوری اور پستی سے آپ ٹھہریں گے کہ آپ کی سانس جاری ہو جائے گی. بیسیکلی ہمس کا تعلق ہے سانس کے ساتھ، یعنی کہ جن حروف میں ہمس کی صفت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا سانس جاری رہے گا، کیونکہ آپ کے مخرج کے اوپر کمزور اعتماد ہے، یا اس کے اوپر پکڑ جو ہے وہ کمزور ہے. کمزور پکڑ کی وجہ سے، ووکل کارڈ آپ کے کھلنے کی وجہ سے سانس جاری ہو جاتا ہے. سانس جاری ہونے کے عمل کو عربک میں ہمس کہتے ہیں. اب بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، یہ کتنی سمپل سی بات تھی. ہمس کو لے کے پریشان تھے جی ہمس کیا ہے، ہمس کیا ہے. بیسیکلی کیا بات ہے کہ جب آپ کا سانس جاری ہو جائے کچھ مخصوص حروف کو ادا کرتے ہوئے، کس وجہ سے؟ آپ کا مخرج کے اوپر کمزور اعتماد ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ہمس کہا جاتا ہے. اب وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہیں جی ہمارے پاس فا،
ان کو میں نے جزم کی حالت میں لکھا ہے کیونکہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے میں نے آپ کو مخرج کے چیلنج میں یہ بات سکھائی تھی. اگر میں فا زبر فا لکھتی اس طریقے سے مجھے اس کا مخرج معلوم نہ ہوتا کہ اگر میں اس کو جزم دوں اور کسی اور لیٹر کو لے کر آؤں حرکت کے ساتھ اور اس کو تب پڑھوں اف. ٹھیک ہے, فا آتا ہے اس میں, ہا, سا, ہا, شین, خا, صاد, سین, کاف, تا. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں اتنے لیٹرز جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے, کتنے ہوئے ہیں ہمارے پاس, 3 3 6 3 9 اور 1 10, 10 لیٹرز ہیں. اب 10 لیٹرز کو یاد رکھنا مشکل ہوگا, جیسا کہ میں نے آپ کو حروف قلقلہ میں یہ بات سکھائی تھی, قاف طا با جیم دال. اس سے پہلے کہ وہ ہمارے مائنڈ سے سکپ ہو جائیں ہم اس کا کوئی مجموعہ یا کمبینیشن بنائیں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے وہ یاد ہو جائیں. تو اسی طرح ان 10 لیٹرز کا ایک مجموعہ ہے آپ لوگوں کے سامنے, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرین کلر میں. ٹھیک ہے, اب اس کو پڑھتے کیسے ہیں, فحثہ شخص سکت. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کیا ہے کہ ان کو حرکات دے کے جو ہے وہ میں نے سمجھا دیا, یعنی کہ میں جس طریقے سے اس کو پرناؤنس کر رہی ہوں اس طریقے سے میں نے اس کو حرکت دی ہے. فحثہ شخص سکت. اب یہ کیا ہے, یہاں پہ دیکھیے, فا, ہا, سا, ہا. ٹھیک ہو گیا, فحثہ, شین, خا اور صاد, شخص, سین, کاف, تا, سکت. فحثہ شخص سکت. ان 10 حروف کے مجموعے کو کہا جاتا ہے حروف محموسہ. مخارج کے ٹاپک میں کیا پڑھا, حروف لسویہ, حروف نطعیہ, حروف اور کیا تھا, لہویہ, کتنے ہم نے لقب پڑھے تھے. تو ان کا لقب کیا ہے, حروف محموسہ. میم ہا میم واو سین ہا, محموسہ. محموسہ پڑھنے اس کو, ٹھیک ہے, موسا نہیں پڑھنا. اس کی پرناؤنسیشن جو ہے وہ کلاس میں سیکھا کریں, پھر جب آپ لوگوں کی سنانے کی باری آتی ہے تو پرناؤنسیشن صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی ہوتی کیونکہ اس کو صحیح طریقے سے آپ نے سنا نہیں ہوتا یا اس کی پریکٹس نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے, جو اس کا کہلے حق ہے. تو ان 10 لیٹرز کے اندر ہمس کی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ہمس کی صفت عربک میں نے یہ ٹرم بولی ہے, اگر میں اردو میں بولوں تو کیا کہوں گی, ان 10 حروف میں آپ کا سانس جاری ہوگا کیونکہ مخرج کے اوپر جو آپ کی پکڑ ہے وہ کمزور اور پستی کی طرف ہے. ٹھیک ہے, مخرج کے اوپر آپ کا جو اعتماد ہے, جو پکڑ ہے وہ کمزور ہے اور ووکل کورڈ یہاں پہ کھل جاتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں نا, میں نے اس کی لغوی معنی لکھ دیا اور کچھ اس کی ڈیفینیشن جو مزید تھی وہ لکھ دی, یہ کمبینیشنز لکھ دی, اس کا مجموعہ, ٹھیک ہے, اس کا لقب لکھ دیا. لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو اس وقت میں بول رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے نوٹس میں لکھیں کیونکہ یہ چیزیں ایکسپیرینس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بول رہی ہوں, یہ میں کہیں پہ مینشن نہیں کر سکتی, یہ میں کہیں پہ لکھ نہیں سکتی. یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ میں ہر چیز کو لے کے سپون فیڈنگ نہیں کر سکتی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ بول رہی ہوں اور وہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں اس وقت وہ آپ نے اپنے نوٹس میں ایڈ کرنی ہے. ایڈ کرتے جائیں گے, جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. جتنی چیزیں جو ہے اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں گے ہمس کے ٹاپک کو لے کے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات سمجھ آتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ جتنی بھی ٹرمینالوجیز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے بہت ساری مزید چیزیں بھی یہاں پہ بولی ہیں جو میں نے لکھی ہوئی نہیں ہیں, وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے, اپنے نوٹس میں لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا, تاکہ آپ کے لیے مزید نیکسٹ جو ہے وہ آسانی ہو سکے. تو ہمس کا ٹاپک جو ہے الحمدللہ سمجھا دیا میں نے. اب آئیں گے اس کی پرناؤنسیشن کے اوپر. اچھا, میں پڑھا کے ابھی جو میں نے پڑھا یہ تو قاعدہ پڑھایا ہے, اس کی ڈیفینیشن پڑھائی ہے, یہ کچھ حروف کے مجموعے پڑھائے, اس کا لقب پڑھایا, میں نے تو ابھی پرناؤنس نہیں کیا. جب تک آپ کو کوئی پرناؤنس کر کے نہ بتائے, اس بات کو پریکٹیکلی کر کے نہ دکھائے, تب تک وہ ٹاپک کا حق ادا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی لیٹرز تھے یہ میں نے جزم کے ساتھ یہاں پہ لکھے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے اس کا جو ہمس ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ادا کر دوں. چلیں جی, میں نے اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ریڈی کی ہے, اس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ میں اس کی آپ کو پریکٹس بھی دوں, تاکہ آپ کو نیکسٹ ہوم ورک بھی ملے جو آپ نے کام کر کے آنا ہے. جی, سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی فا. کافی بھرا بھرا ہے نا, ذرا رنگیلا سا اور کلرفل کہہ لے اور بھرا بھرا پیج ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے,
سب سے پہلے جی ہمارے پاس فا، فحسہ شخص سکت. مجھے تو مجموعہ زبانی یاد ہے، آپ لوگ کتنے دن لیتے ہیں یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ابھی کلاس آئے ہوئے بالکل کہہ لیں کہ کوئی 10-15 منٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگ ریڈی کر کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہماری کلاس ریڈی ہو چکی ہے. چلیں جی فا دیکھیں، اس کی ادائیگی سنیے. آپ نے کیا کرنا ہے خود ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ کی جو ہتھیلی ہے نا، آپ کا جو پام ہے، آپ کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو منہ کے سامنے رکھنا ہے. اگر تو سانس آپ کی ہتھیلی کے اوپر جا کے ٹچ کر رہی ہے تو آپ کا مخرج اور صفت بالکل درست ہے. مخرج تو آپ کو پتا ہے نا کہ فا کا مخرج کیا ہے. ثنایا الیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے تری والے یعنی کہ گیلے حصے سے لگے، اف، ٹھیک ہے، نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگے گا جب ثنایا الیہ کا کنارہ، کہ آپ کے جو فرنٹ والے دو دانت ہیں، اب میں بڑا سمپل ٹرمینالوجی پہ آتی ہوں، سامنے والے دو دانتوں کی جو کنارے ہیں، جو اس کا بالکل لاسٹ پارٹ ہے، وہ آپ کے نچلے ہونٹ کے تری والے گیلے حصے سے لگے گا تو اس کا مخرج ہے. اب صفت اس کی کیا ہے کہ فا کو ادا کرتے ہوئے آپ کا ہمس جاری ہو، آپ کا سانس جاری ہو. اب اس کو سنیے، اف، اف، اف. سانس جو ہے وہ میری ہتھیلی کو ٹچ کر رہی ہے. اگر میری ہتھیلی کو ٹچ نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے میں نے اس کی صفت غلط ادا کی. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل دیکھیے، نف سن، نف سن، نف سن. کلیئر ہوگی بات؟ اس کی صفت ہمس جو ہے وہ میں نے سمجھ لی، الحمدللہ. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اب نیکسٹ آ جائیے ہا کی طرف. ہا میں بھی آپ کی سانس جو ہے وہ جاری ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کیس میں بھی اپنی ہتھیلی سامنے رکھنی ہے، کیونکہ آپ کسی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ میرے سامنے بیٹھے اور دیکھیں میرے منہ سے جو سانس نکل رہی ہے وہ آپ کے فیس پہ جا کے پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو اپوائنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو جو میں نے یہ ٹپ دی ہے نا کہ اپنی ہتھیلی کو سامنے لے کر آئیں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر سانس ٹچ کری، اٹس مین آپ کی صفت بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، ہا کے سین میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے. اور ہا کا ہمارے پاس مخرج کیا ہوتا ہے، وسط حلق سے ادا ہوگا. یہ نکلنے کی جگہ کیا ہے، وسط حلق، اور اس کے اندر ہمس کی صفت ہوگی اور وسط حلق کے اوپر اس کا کمزور اعتماد ہونے کی وجہ سے اور ووکل کارڈ کھلنے کی وجہ سے آپ کی سانس جاری ہوگی. اح، اح، اوح. سانس لگ رہی ہے میری ہتھیلی کو، آپ کی بھی لگ رہی ہوگی. ایگزامپلس دیکھیے، زحفن، زحفن. نیکسٹ آ جائیے سا، اس، اذ، اوس. مخرج کیا ہے اس کا، زبان کی نوک یعنی کہ رأس اللسان، زبان کی نوک جب ثنایا الیہ کے کنارے سے لگے. ٹھیک ہے، اور یہ درمیان میں آئے گی زبان، کیونکہ آپ کی اس پہ سیٹی آپ نے جو ہے وہ مائنس کرنی ہے، سیٹی نہیں ڈالنی، ہمس ڈالنی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کی سانس جاری رہے گی. مثقالۃ، مثقالۃ، از. سانس میری جاری ہو رہی ہے لیکن میری سیٹی نہیں نکلنے چاہیے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے، اوپر والی لائن ہماری مکمل ہوگی، نیچے والی لائن پہ آ جائیے. ہا، ہا کے بعد ہا میں بھی سیم چیز آ جاتی ہے کہ جو ہا ہے وہ اکثر حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ گلے کے بالکل آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے. آپ کی آواز جو سوری آپ کی جو سانس ہے وہ جاری ہوگی. آہ، ایہ، اوہ. اس کی کیا ساؤنڈ تھی، آہ، 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 آہ. ٹھیک ہے، یہ فرق کیسے آ رہا ہے، ہا گلے کے درمیان سے نکلے گا، ہا گلے کے آخر سے نکلے گا، دونوں کی صفت سیم ہے، دونوں میں سانس جاری رہے گی لیکن نکلنے کی جگہ مختلف ہے. آہ، آہ. اب اس کی ایگزامپل دیکھیے، شہرن، شہرن. سانس ہتھیلی پہ لگ رہی ہے، شہرن میری لگ رہی ہے. نیکسٹ چلیے جی شین کی طرف. شین کے اندر بھی جو ہے صفت موجود ہے، کون سی، ہمس کی. سانس آپ کی جاری ہوگی، اش، اش، اش. سانس ہتھیلی کو لگنی چاہیے. مشرکن، مشرکن. خواہ پہ آ جائیے، اخ، اخ، اوخ. خواہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ادنی حلق سے، گلے کے بالکل سٹارٹ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نخلن، نخلن، نخلن. میری سانس ہتھیلی کو لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم کہاں پہ ہیں، فحسہ شخ، خا تک آگے. اب سواد آگے ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. چلیں جی سواد آ گیا. سواد کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے جو دانت ہے جب وہ آپس میں ملیں گے اور زبان کی نوک ان کو جا کے ٹچ کرے گی، آس. ٹھیک ہو گیا.
स्वाद को देखिए, आपका हम्स जारी होगा, सांस जारी होगा, आस, एस, ओस। एग्जाम्पल, फासलून, फासलून। इसके बाद सीन, बारीक लेटर है, सीन और स्वाद का जो मखरज है बिल्कुल सेम है, सीन का भी सेम है कि जुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के दांते, जब ऊपर और नीचे के जो दांत आपस में मिलेंगे और जुबान की नोक जाके उनको जाके टच करेगी, ऊपर नीचे इनके सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आती है। ठीक है, मखरिज का जो चैलेंज था हमारे पास 20 डेज का, उसमें मैंने आपको डिटेल में मखारिज पढ़ा है, तो वहां से जाके जो है आप लोगों ने समझ ले। अगर समझे हुए हैं तो अपने नोट से सामने खोल के रख लें। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, मिस्कुन, मिस्कुन, अस, इस, उस। आपकी सांस जारी होनी चाहिए। अब आ जाइए बड़े मजे के आखिरी जो 2 लेटर हैं, एक तो काफ और एक ता। मैं जब भी तजवीद पढ़ा रही होती हूँ और अक्सर लोग ये बात मुझसे पूछते होते हैं, आपकी ता में सा की साउंड आ रही है या आपकी काफ में ख की साउंड आ रही है। आज वो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, क्योंकि काफ और ता में हम्स की सिफ्त है, आपकी सांस जारी होती है उसमें। आप कह लें कि बड़े से बड़े कुर्रा को भी उठा के देख ले, उनकी तजवीद देख ले, वो वाली वीडियोस उनकी देखें जिसमें वो तजवीद सिखा रहे, ना कि वो वाली जिसमें वो किरात करें। किरात में जिस तरीके की रिकॉर्डिंग जारी होती है उसमें ये हम्स की सिफ्त और जहर तवसुत ये खुल के उस तरीके से हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते या सीख सकते, जिस तरह अगर कोई कुर्रा हजरात जो हैं या मेल कारी जो हैं वो जब मखारिज या सिफात पढ़ा रहे होते हैं तो उनको जब एलैबोरेट करते हैं तो आपको उनके काफ के अंदर भी हम सुनाई देगा और ता के अंदर भी हम सुनाई देगा। ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें हम्स की सिफ्त मौजूद है। दोबारा अब मेरे साथ इसको जरा कहने के सुनिए। अब काफ का मखरज हमारे पास क्या आ जाता है, जो बारीक वाला काफ है कि जुबान की जड़ जब तालु के सख्त और नर्म हिस्से से लगे। ठीक है, ये काफ आ जाता है हमारे पास, बारीक काफ है, तो इसके अंदर हम्स डालते हैं, अक, इक, उक। अब ये मैं करूंगी तो सांस मेरी हथेली को लगेगी, सुनिए, अक, अब जाके सांस मेरी हथेली को लगेगी। अगर मैं पढ़ू अक, इक, उक, तो मैं आवाज रोक रही हूं, मैं अपनी सांस रोक रही हूं। ठीक है, मैंने रोकनी नहीं है, मैंने सांस को अपनी को जारी रखना है, अक, इक, उक। अब ये की जो साउंड है इससे आपकी सांस जो है वो जारी होगी। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, विक्रुन, विक्रुन, विक्रुन। क्लियर होगी बात? आगे आ जाइए ता। ता के अंदर भी सेम लॉजिक है, इसमें भी आपकी सांस जो है वो जारी रहती है, क्योंकि ता का मखरज क्या है कि जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, अत, इत, उत, ये ता है, ता के अंदर हम्स की सिफ्त है। मैं सा नहीं पढ़ी, मैं सा नहीं पढ़ी, ता ही पढ़ रही हूं, अत, इत, उत। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, फितनतुन, फितनतुन, फितनतुन। क्लियर हो गई बात? अब इस पेज को दोबारा से सुनिए, फासलुन, मिस्कुन, जिक्रुन, फितनतुन। चले जी, यहां तक था आज का हमारा लेसन। आप लोगों को जरा क्लास के बिल्कुल शुरू में ये सुन के बड़ा अजीब लगा होगा ना, आज हमने सिर्फ हम्स ही पढ़ना है, बस इतना सा एक लेसन पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे। अब आपको बात समझ आई होगी कि हम्स को जितना एलैबोरेट करके पढ़ाया जा सकता था उतना एलैबोरेट करके मैंने पढ़ाया है, ताकि एक चीज आपके दिमागों में नस्ख हो जाए। फिर आपको किसी की कह लें कि बार बार किसी के पास जाना पड़े, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही हम्स कैसे अदा होगा, ये जहर का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, एक टॉपिक को पकड़े, एक टर्म को पकड़े और उसको अच्छे से समझ ले। फहस्सहु शख्सुन सकत। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास में आप लोग मुझे ये कॉम्बिनेशन सुनाने में कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इसका मजमुआ, इसके लुग़वी मायनी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहां से शुरू होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ना समझ आई हो, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके लुग़वी मायनी है, ये 10 जो हरूफ हैं ये उनमें पाई जाती है हम्स की सिफ्त, उनका मजमुआ महमूसा है। ये सारे 10 हरूफ मैंने जज़म के साथ लगा दिए हैं। अब इनकी जो मजीद आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करके आनी है, ये 2 पेजेस है आपके पास। कोशिश करें कि 20 टाइम्स आपने इन पेजेस की प्रैक्टिस करनी है। 20 टाइम्स मैंने बोला है, आप लोग 40 टाइम्स भी करेंगे तो मैं कहती हूँ कम है। ठीक है, मैंने जरा कम आप लोगों को होमवर्क दिया है, तो ये जितनी भी चीजें हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करनी है, क्लास में आप लोगों से सुनी जाएंगी। चले जी,
مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔